ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے قوم میں مبعوث فرمایا اور متعدد معجزات سے نوازا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہونا، بچپن میں نومولودگی کی حالت میں لوگوں سے کلام کرنا، مٹی سے پرندہ کی شکل بنا کر اس میں پھونک مار کر اسے اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، مادر ذات اندھے یعنی نابینا کو اللہ کے حکم سے بینا کر دینا، برس کے مریض کو اللہ کے حکم سے شفا دے دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، لوگوں کو ان کے گھر میں کھائی ہوئی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کے بارے میں بن دیکھے خبر دینا، آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اترنا، زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا جانا، قرب قیامت میں دنیا میں واپس تشریف لا کر ادھر عمری میں لوگوں سے کلام کرنا۔ لیکن ناظرین، کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے جس پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مار کر اسے اللہ کے حکم سے زندہ کیا، اس پرندے کا نام کیا ہے؟ اور اس پرندے کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں منتخب فرمایا؟ کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردوں کو زندہ کیا اور کس حالت میں زندہ کیا؟ تو ناظرین، اگر آپ ان چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو بس آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ورنہ آپ پوری جانکاری حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ معجزہ طلب کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے مٹی کا پرندہ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ جس پرندے کو مٹی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، اس پرندے کا نام چمگادڑ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ ناظرین، ہمیں چمگادڑ کی کچھ خاصیات بھی معلوم ہو گئی۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندے خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندہ میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ ان میں سے پہلا آزر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کی انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ دوسرا، ایک بڑھیا تھی جس کا بیٹا مر گیا تھا اور وہ لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تیسرا، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، وہ مر گئی تھی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ چوتھا، حضرت سام بن نوح، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 مردوں کو زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام
बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया है। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि कयामत कायम हो गई है। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक और खासियत थी। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसी खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। नाज़रीन, ये सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे।